بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کا واقعہ سن کر آپ لوگ کبوتر سے بے تحاشا پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ واقعہ ہے ایک کبوتر اور امام حسین علیہ السلام کا۔ سن 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان بھی برس برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اس نے کربلا کی تپتی دھوپ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کا سر مبارک جسم سے علیحدہ پڑا دیکھا۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے آیا اور دوسرے پرندوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے، قیامت آ چکی ہے۔ رسول اللہ کا خاندان کربلا کے میدان میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا کے میدان میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس مڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر انہیں پتہ چلا کہ کبوتر کیا پیغام دینے آیا تھا۔ کبوتر لوگوں تک پیغام پہنچانے آیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کبوتروں میں شفا رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک گاؤں میں سیاب نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بیٹی کو اچانک ہی بوڑھ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ نابینا ہو گئی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا، ایک باغ میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام میں اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن وہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، میرا باپ واپس نہ آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے پاس پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی درد بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی آواز کا پیچھا کرتی ہوئی درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی داہنی آنکھ پر خون کا ایک قطرہ گرا۔ اس پاک خون کی برکت سے لڑکی کی ایک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی۔ دوسری آنکھ پر بھی قطرہ گرا اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس لڑکی پر خون کے چند اور قطرے گرے۔ اس لڑکی نے ان قطروں کو اپنے جسم پر مل لیا۔ لڑکی امام حسین کے پاک شفا والے خون سے ٹھیک ہو گئی
اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش کرنے لگی۔ باہر آ کر دیکھا تو اس کا باپ کھڑا تھا۔ یہودی نے پوچھا، اے لڑکی، ادھر میں اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا، اب وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے؟ لڑکی بولی، پیارے بابا، میں ہی آپ کی وہ بیمار بیٹی ہوں، میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ والد بہت خوش ہوا، بیٹی کو گلے لگایا اور بیٹی سے پوچھا کہ تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بیٹی نے سارا واقعہ سنایا اور اپنے والد کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ والد نے خون سے لتھڑے کبوتر کو دیکھا اور پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تیری یہ دردناک آواز کی وجہ کیا ہے اور تیرے پروں پر یہ شفا والا خون کس کا ہے؟ کبوتر نے بتایا، یہ خون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جنہیں ظالموں نے کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ یہ سن کر یہودی پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا، یہودی پورا واقعہ سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی پر، سلام ہو پیارے نبی کے پاک خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا، سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا پورا خاندان شہید کر دیا۔ ان کی یہ قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہیں تو میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔